حسین یا حسین یا حسین یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران عباس با وفا، آپ حضرات سے گزارش ہے جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے اس لیے کہ کچھ تبرکات حسینی برآمد کرنے ہیں، لہذا چند لمحہ آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ باتیں اشکر سے میں تمام کر دوں گا. ارباب اعضاء جو جا رہا ہے اس لیے کہ آقا حسین نے شب عاشور چراغ بھول کر کے کہا تھا جسے جانا ہے وہ چلا تھا. ارباب اعضاء کسی پس منظر میں اس تبرکات حسینی ہے اور آپ زیارت فرمائیں گے. ارباب اعضاء آقا حسین کا وہ جملہ سارا زمانہ یاد رکھتا ہے. وہ کون سا جملہ؟ شیعتی ما ان شریفتم ما از بن فسرونی او سمیتم بے غریب او شہید فنرونی. اے میرے لال سجاد، جب تم رہا ہو کر واپس مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. یہ ارباب اعضاء بس وہ منظر پیش کرنا کا ایک روایت ضرور عرض کروں گا. وہ روایت سن لیں، بڑی دور تک آواز جا رہی ہے. تاریخ کرتی کتاب کا نام ثمرات الحیات ہے. اس کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ جب فرشتے گناہ گاروں کو جب ان کے اعمال میزان پہ رکھے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے، وہ لفظ مجھے ادا کر کے انشاءاللہ وہ تبرکات حسینی برآمد ہوں گے. آپ سماعت کریے گا اور پرسہ دیجیے گا. کتاب کا نام میں نے بتا دیا. اس کے اندر وہ جملہ ملتا ہے کہ تمام گناہ گاروں کے اعمال جب میزان پہ رکھے جائیں گے، فرشتے انہیں جہنم میں لے کے جائیں گے. اللہ کہے گا انہیں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے پروردگار ان کے گناہ زیادہ ہیں. آواز قدرت آئے گی کہ انہیں جہنم میں ڈال دو. پھر اسی طریقے سے گروہ لایا جائے گا جن کے اعمال میزان پہ رکھے جائیں گے. میزان پر رکھنا ہوگا. فرشتے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کی طرف لے کر بڑھیں گے. آواز قدرت آئے، فرشتوں نے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہم انہیں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. اب یہاں پر آواز قدرت کیا آئے گی؟ وہ لفظ عطا کروں گا، آپ محسوس کیجئے گا. آواز کیا آئے گی؟ پروردگار عالم کی آواز آئے گی، خبردار انہیں جہنم میں نہ لے جانا. ان کی ایک ایسی علامت ہے کہ جو تم نہیں جانتے. کہ وہ علامت کیا ہے؟ کہ ان کی ایک علامت یہ ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے.
مجھے سب سے زیادہ وہ علامت پسند ہے کہ کون سی علامت؟ کا علامت یہ ہے کہ جب یہ پانی پیتے ہیں تو حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں. شیعتی آپ حسین کا جملہ یاد رکھنا, شیعتی مائن شریف تم معاذ بن فسکرونی او سمعتم بے غریبین او شہیدین فنبونی. اے میرے شیعوں, جب تم پانی پینا, ٹھنڈا پانی پینا, تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا. اگر پانی پیتے وقت آپ نے آقا حسین کی پیاس کو یاد کیا, اللہ یاد رکھنا ارباب اعضاء اس روایت کے مطابق جہنم میں وہ عزادار کو چاہنے والا نہیں جائے گا کہ جو پیاس حسین کی پیاس کو یاد کرے. بس ارباب اعضاء ماتا رہیے گا, یہ تبرکات حسینی ہے, جس کی قسمت میں ہے وہ تبرکات کو آ کر بوسہ دے لے. بس ارباب اعضاء وہ جملے اور سننا, آگے روایت بڑھ گئی. تاریخ کا وہ منظر عرض کروں. سب سے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ امامے آئیں گے. جانتے ہیں کس کے امامے ہیں؟ یہ بنی ہاشم کے جوانوں کے امامے ہیں. اللہ اکبر. بس ارباب اعضاء لمحہ روکنا, میں اشارہ کروں گا تو ایک ایک امامہ آپ کے سامنے آئے گا, آپ زیارت کریے گا. یہ عزادارو یہ کس یاد میں ہے؟ وہ اس یاد میں ہے کہ جب 11 محرم کو شہداء کے سروں کے نیزہ پر بلند کیے گئے, اسی کی یاد میں ارباب اعضاء بس سننا دو چار فکرے رحمت تمام کروں گا. تاریخ کا وہ منظر آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا, مگر ایک روایت اور سنا دوں. توجہ رکھنا, ابھی آپ نے انجمن رونق اسلام سے ایک قربین نوحہ سنا. قربین کون سا تھا؟ کہ شہزادی کے کنیز جن کا نام ام حبیبہ, جنہوں نے شہزادی کو پہچان نہ سکا. بس ایک روایت سناؤں گا. ارباب اعضاء شہزادی زینب کی جتنی بھی کنیزیں تھیں, جن کو شہزادی نے قرآن سکھایا تھا, یہ تصور ارباب اعضاء یہ رونے کے لیے نہیں, مر جانے کے لیے جملہ کافی ہے. جن کنیزوں کو, جن عورتوں کو شہزادی زینب نے قرآن پڑھایا تھا نا, ان کنیزوں نے شہزادی زینب کو نہ پہچانا. ایک جن کا نام شیری تاریخ بتاتی ہے, جناب زینب سے انہوں نے قرآن پڑھا مگر شہزادی زینب کو انہوں نے نہ پہچانا. ام حبیبہ بالائے خانے سے جناب زینب کو قیدی بنا ہوا دیکھا مگر جناب ام حبیبہ نے نہ پہچانا. یہ ارباب اعضاء یہ کنیزیں وہ ہیں جو امام حسین کے گھر جناب زینب سے قرآن پڑھا کرتی تھی. یہ ارباب اعضاء ایک اور نام عرض کروں گا, بس تمام کر دیا گفتگو. ایک نام ہے جس کا نام ہند ہے, جو یزید کی زوجہ ہے, جس نے بھی جناب زینب سے قرآن سیکھا ہے, قرآن پڑھا ہے. مدینے میں جب وہ رہتے تھے تو وہ قرآن پڑھتی تھی. ارباب اعضاء بس سننا, تاریخ کہتی ہے جیسے یہ قیدی زندان میں آئے 11 محرم کو, یہ قافلہ اسیر کر کے آیا. اب روایت کے جملے ہیں, تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہند کو معلوم ہوا کہ ارے قیدی آئے ہیں, یہ ایسے قیدی ہیں جن کے شہداء کے سروں کے نیزہ پر بلند ہے, ایسے سر ہیں جن کے نو کے نیزہ پر سر بلند ہے. یہ ارباب اعضاء جیسے ہی یہ کلی معلوم پڑا, ہند جیسے ہی چاہ کہ ہم چلیں پہلے قیدیوں سے معلوم کریں کہ ان کے احوال کہاں ہیں, ان کے وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ کیسے ہیں. ارباب اعضاء اب وہ جملہ محسوس کرنا, تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی کنیز کی آمد ہوئی نا, ایک کنیز نے آ کر بتایا کہ ہماری شہزادی ہند آ رہی ہے. ارباب اعضاء جناب زینب کے کانوں تک جب یہ کان پہنچی, ایک مرتبہ تڑپ کے کہا, اے اماں فضا, اے بی بی ام رباح, اے بی بی ام لیلہ, تمام بیویوں سے کام کے حلقے میں لے لو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھے اگر ہند دیکھے گی ارے تو میرے اوپر گریا کرے گی, میری شہزادی آپ کی حالت کیسے ہوئی. ہاں ارباب اعضاء اب یہ کہنا تھا جیسے ہی ہند اندر آئی ہے نا, وہ ارباب اعضاء تاریخ ہند نے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ اس سے سوال کیا جسے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں تو کے خاردار ہے. یہ ارباب اعضاء امام سید سجاد سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ تم کون ہو. امام نے کچھ اشارہ نہ کیا مگر ہاں ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھال کر اپنی پھوپھی کی طرف اشارہ کیا, میری پھوپھی سے سوال کرو. یہ ارباب اعضاء شہزادی زینب اپنے بالوں سے سر کو جھکائے ہوئے زندان میں بیٹھی ہے. ایک مرتبہ کرسی لگائی گئی. یہ عزادارو یہ غیرت کا مقام ہے. یہ ذرا سوچو, علی کی بیٹی زندان شام میں ہاتھ پسے پشت گردن بندھے ہوئے ہے, سر کو جھکائے ہوئے زمین پر بیٹھی ہے, وہ کنیز کرسی پر بیٹھی ہے. عزاداروں نے وضو میں کربلا. ایک مرتبہ ہند نے پوچھ لیا, اے بیویوں یہ بتاؤ کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو. کہا مدینے کے
رہنے والے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہند نے کیسے ہی سنا یہ قیدی جو ہے وہ ہند مدینے کے رہنے والے ہیں, کرسی چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گئی. آپ بتاؤ کہ مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم مدینے میں محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. اے اللہ تعالیٰ قیامت تو تب ہو گئی. ایک مرتبہ ہند کام کر اور آگے بڑھی کہ آپ تو پھر میرے آقا حسین کو جانتے ہوں گے, میری شہزادی زینب کو جانتے ہوں گے. اے اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے رخ سے اپنے چہرے سے رخ بال ہٹایا اور ایک طرف کے جملہ کہا, اے ہند, ارے تم نے نہ پہچانا میں حسین کی بہن زینب. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کوئی اور نہ دے ارباب عذاب سوائے مظلوم کربلا کے. اے اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا یہ کہنا تھا, تاریخ کہتے ہند نے اپنے سر سے رضا پھینکی اور پھینک کر یہی جملہ کہا, آر علی کی لاڈلی بے مظلوم چادر رہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہاں ارباب عذاب بس آپ سمجھ کے رکھنا, ارباب عذاب بس دو فکرے اور سماعت کریے گا. بس آپ کے سامنے آپ کے بارگاہ میں ان شہداء کے ہمیں پیش کیے جائیں گے. آپ پڑھ کر زیارت کرنا مگر آہستہ بوسہ دینا, اس لیے کہ کربلا کے مقتل میں کوئی کسی کے سر پر گرز لگی, کسی کی آنکھوں میں تلوار, کسی کی آنکھوں میں تیر, کسی کے پشت پر عزادار نے ماں, بس عزادار نے ماں. اب آپ کی خدمت میں آپ عزادار نے مظلوم کربلا وہ لہجہ سننا کہ کس انداز میں یہ سر آئے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہوں گے. بس عزادار نے ماں, آپ جانتے ہیں نا, سب سے پہلے بس عزاداروں رہائی مل گئی. رہائی کیوں ملی آپ سب جانتے ہیں. تاریخ کا وہ منظر میں پیش کروں. تاریخ کہتی ہے کہ جب رہائی مل گئی, رہائی اس لیے ملی کہ حسین کی 4 برس کی بیٹی زندان شام میں اپنے بابا کو روتے روتے مر گئی. کیسے عزاداروں کو سننا جملہ. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا, بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. جب خواب میں دیکھا چونک کر اٹھی. اٹھنے کے بعد بس عزادارہ نے مظلوم کربلا وہ لمحہ سننا پیش کیا آتا ہو. کہتی ہے کہ اب جناب سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا, جیسے ہی خواب سے اٹھی ہے نا, آنکھیں کھلی ہے, چونک کر رونے لگی. جناب زینب نے پوچھا, اے میری لاڈلی سکینہ, آپ یہ بتائیں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا ابھی میرے بابا آئے تھے. عزادارہ نے امام جب جناب سکینہ روئی ہے نا, ذرا سوچنا اگر کوئی پردیش میں جب گھر لٹ جائے کوئی اپنا ملتا ہے تو کیا کیفیت تاری ہوتی ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا یہ جملہ سننا. اب جناب سکینہ نے جب اپنے بابا کو یاد کر کے جب گریا کیا تو جناب سکینہ کو دیکھ کر جناب زینب روئی, پورے اہل حرم روئے. یہ رونے کی آواز یزید کے دربار میں پہنچی. یزید نے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ یہ بچے یہ قیدی کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا اس لیے کہ حسین کی 4 برس کی بیٹی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. یہ عزاداروں تصور کرو, یہ عزاداروں بس تصور یہ کرو کہ اگر کوئی بچی روتی ہے تو یہ بتاؤ کیا کیا جاتا ہے؟ اسے تسکین دی جاتی ہے, اسے تسلی دی جاتی ہے, اسے گود میں لیا جاتا ہے, اسے سمجھایا جاتا ہے. مگر عزاداروں یزید نے ظلم کیا کیا؟ ارے جب بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا, بجائے بہلانے کے اے ارباب عزا حسین کا ارے کٹا ہوا سر بھیجا. ارے جیسے ہی یہ سر زندان میں آیا, ارے سکینہ نے اپنے بابا کے رخسار پر رخسار رکھا. اے بابا آپ کے بعد توجہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ارباب عزا بس سوال تھی ہم تو تاریخ کہتے ہیں وہ جناب سکینہ بابا کے رخسار رکھ کے بائیں کر رہی تھی. جناب زینب آگے بڑھی, شانہ ہلایا, اے میری لاڈلی سکینہ لاؤ لاؤ میرے بھیا کے سر کو مجھے دو تاکہ اپنے بھیا سے کچھ باتیں کروں. ادھر شانہ ہلایا, ایک غریب کی آواز آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. لو ارباب عزا, حسین کی 4 برس کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی, رہائی مل گئی. بس عزادارہ نے امام یزید نے بلایا امام سید سجاد کو. سید سجاد ہم نے آپ کو اختیار دیا, آزاد کر دی, چاہے مدینے میں جائیں چاہے شام میں رہے. امام نے کیا کہا, اس مسئلے کو میں اپنی پھوپھی سے اجازت دوں گا. امام زین العابدین جناب زینب کے پاس آئے, اگر کہتے ہیں پھوپھی اماں اجازت مل گئی, بس عزاداروں بس اب آمادہ ہو جائیے گا, اجازت مل گئی. پھوپھی اماں نے کہا, اے میرے لال سجاد, جاؤ یزید سے کہو جب سے ہمارے شہداء مارے گئے ہیں, میرا بھیا مارا گیا ہے, عزیز و مارے گئے, ہم نے انہیں ماتم نہ کیا, ماتم کرنا ہے. لو ارباب عزا ایک گھر کھائے
इंतकाल हुआ। 7 दिनों तक उसके अंदर मातम होता रहा, लेकिन उससे कब जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे लाल सज्जाद जल्दी से कहो कि जो हमारे तबरुकात लूटे गए हैं ना वो हमें वापस कर दे। उनमें लूटे हुए तबरुकात में शुहदा के सर हैं तो उन्हें वापस कर दे। बस अल्लाह ताला ने इमाम बाबा मादा हो जाइएगा, इसलिए कि सबसे पहले आप जानते हैं 2 इमाम आएंगे, किसके? जनाब ज़ैनब औलिया मकाम के 2 नौनिहाल। अरे इन पर रोना तो वाजिब है अरबाब अज़ा, इसलिए कि माँ करबला में भी ना रोई, इन 2 बच्चों पर रोना वाजिब है अरबाब अज़ा, इसलिए कि माँ करबला में भी ना रोई, कूफे में भी ना रोई, 11 मुहर्रम को जब ये काफिला चला तब भी ना रोई। लो अरबाब अज़ा, जब लूटे हुए तबरुकात मेरे हैं ना, सबसे पहले 2 छोटे छोटे सर जनाब मोहम्मद के लो अरबाब अज़ा, इस तरीके से इन आवाज़ों की झुरमुट में ये 2 छोटे छोटे इमाम आ रहे हैं। आप बढ़कर ज़ियारत करना अरबाब अज़ा, अली को जुमला अंशुल मुस्तमान कर दिया को खुद अली कर दिए। जैसे ये सर आए हैं ना, आना अरबाब अज़ा इमामों की बढ़कर ज़ियारत करना, बच्चों के साथ में ये 2 छोटे छोटे इमाम आपकी खिदमत में आलिया में आ रहे हैं। तारीख ने अजीब फिक्र लिखा, अली कहते जैसे ये सर जिंदान में आए हैं, जब मर्तबा था मजलिस अता हो रही थी, इसी आलम में एक मर्तबा जब शुहदा के सर लेने वाला आलोच में कोई न था। अरे बीवी ने कहा अरे क्या इन 2 बच्चों की अरे माँ मर गई है। एक मर्तबा फिजा ने कहा ऐसा न कहो, अरे इन 2 बच्चों की माँ अरे ये ज़ैनब औलिया मकाम अरबाब अज़ा, ये ज़ैनब अपने लाल को वहाँ न रोई, मगर जब रिहा होकर हम जब मदीने पहुंची उजला खोला 2 छोटे छोटे मुसल्ले। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा लाशों से बेटों की लिपट के अब जानते हैं आप 2 छोटे छोटे इमामों की आपने ज़ियारत की, ये अब्दुल्ला के जिस्म चिराग, ये ज़ैनब औलिया मकाम के 2 नौनिहाल। अल्लाह अल्लाह किस अंदाज में ज़ैनब ने रुख़्सत किया होगा। हाय एक माँ से कोई पूछे कि किस तरीके से 2 नौनिहाल, लेकिन हाय जब लाशा आया तो 2 लाशों का हाथ रख के ज़ैनब ने सजदा किया, परवरदिगारा हमारी मेहनत को कबूल करना। अरबाब अज़ा आपने ज़ियारत कर ली, बस आमादा हो जाइएगा। एक और इमाम है, जानते हैं किसका? यतीम इमाम हसन का, जिसे जनाब कासिम कहा जाता है। एक रवायत सुनो, अरबाब अज़ा रवायत अर्ज करूंगा, रहमत तमाम होगी आपकी खिदमत में इमाम आएगा, पढ़ के ज़ियारत करना। जनाब बीवी उम्मे फरवा ने जनाब इमाम हसन की ज़ौजा ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था कि मैं एक बहुत बड़े बाग में आई। तसव्वुर करना अरबाब अज़ा, इस जुमले पर महसूस करना कि जनाब उम्मे फरवा ने ख्वाब क्या देखा। ख्वाब ये देखा कि एक बहुत बड़ा बाग है, फूलों का बाग। वो कहती है कि मैं बाग में गई, उसमें देखा बहुत सारे फूल हैं, लेकिन उसमें से एक फूल बड़ा पसंद आया, एक फूल बड़ा प्यारा था। जनाब उम्मे फरवा कहती है कि मैं उस फूल के पास गई, मुझे वो फूल बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा, मैंने उसे तोड़ा। जैसे तसव्वुर करना एक फिक्रा है अरबाब अज़ा का, जैसे ही वो फूल के करीब पहुंची मैंने तोड़ा, मैंने हाथों में जैसे ही तोड़ा ना फौरन हाथ से फूल गिर गया। गिरने के बाद उसकी पंखुड़ियां बिखर गई। अल्लाह 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 अरबाब अज़ा वो कहती कि वो फूल मैंने जैसे ही तोड़ा है ना उसकी पंखुड़ियां मेरे हाथ से छूटी और जमीन पर बिखर गई। ये दादारों में फरवा परेशान थी कि इसकी ताबीर क्या है। ये दादारों उस वक्त इमाम हसन मौजूद न थे। दादा ने वहाँ क़यामत हो गई। जनाब ज़ैनब ने देखा कि भाभी मायूस खड़ी है, पूछा भाभी मसला क्या है? मसला बताया। ये दादा ने मज़लूम करबला को तसव्वुर करना, मामा आपकी खिदमत में
तावीज़ खोल दी जो मरने जा रहे हो फर्जंद मुज्तबा किसने तुम्हारे हाथ की तावीज़ खोल दी कासिम में चाहता रहा जिंदा रहोगे तुम जंगल में एक माँ का सहारा बनोगे तुम मर गए तो कैसे जिए ये गमज़दा किसने तुम्हारे हाथ की तावीज़ खोल दी। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे अरबाब आज़ाद सिवाय मज़लूम करबला के। बस अज़ादारों अब आमादा रहना, एक ऐसा गयूर है, एक गैरतदार अहले हरम का आसरा, ज़ैनब की चादर जिसे गाज़ी अब्बास कहा जाता है। जुमला महसूस करना, अरबाब आज़ा तारीख़ लिखती है कि जब नोके नेज़ा पर शोहदा के सर बुलंद होने लगे ना, तो जनाबे मौला अब्बास का सर नोके नेज़ा पे नहीं ठहर रहा था। नोके नेज़ा की बुलंदी पर गाज़ी अब्बास का सर नहीं। उलमा ने लिखा उसकी ताबीर क्या, उसकी वजह क्या है। कि पहली वजह ये कि कभी आका के बराबर न हुए। दूसरी वजह ये कि नोके नेज़ा से ज़ैनब उम्मु कुलसूम के बेरहना चादर बेमखना चादर कैसे देखें। ए अरबाब आज़ा, घोड़े की गर्दन में गाज़ी अब्बास का सर करबला से कूफा, कूफा से शाम पहुँचा। बस एक फ़िक्रा आपकी खिदमत में अमाम आएगा, गाज़ी का बढ़कर आप ज़ियारत करना। यार ज़्यादा तसव्वुर करना इस जुमले पर। तारीख़ कहती है कि इस रवायत में उलमाए किराम ने लिखा कि जब लूटे हुए तबरुकात मिले, शोहदा के सर आने लगे ना, तो सबके जब सर आ रहे थे, उसका जो पस मंज़र उलमा ने लिखा वो ये लिखा कि जब गाज़ी अब्बास का सर अभी बाहर था तो आँखें खुली हुई थी। तसव्वुर करना अरबाब आज़ा। मैं एक यहाँ पर रुक कर एक जुमला कह रहा हूँ। एक नजफ़ के आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। वो जब मौला अब्बास की ज़ियारत करने करबला आते थे ना, तो वहाँ पर दहलीज पर बैठ जाते थे, उसके अंदर नहीं जाते थे। तो वहाँ पर एक खादिम थे, खादिम से उन्होंने सवाल किया कोई एक अलामत गाज़ी अब्बास की बता दो जो मैं ज़ियारत पढ़ूँ और मैं रो कर यहाँ से वापस चला जाऊँ। कि तुम आकर यहाँ पर कुछ ना कहा करो, बस इतना कहा करो ए ज़ैनब की चादर तुम पर सलाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे अरबाब आज़ा। ए ज़ैनब की चादर, गाज़ी अब्बास का एक लक़ब यूँ अज़ादारों कि ए ज़ैनब की चादर, यानी चादर ज़ैनब को अब्बास कहा जाता है। बस अज़ादारान इमाम, तारीख़ कहती है कि जब आने लगे न सर, तो आँखें गाज़ी अब्बास की खुली थी, गाज़ी अब्बास की आंखें खुली थी। मगर रवायत कहती है कि जैसे ही ये सर पहुंचा है तश्त में, जहां बीबियां बैठी हुई थी ना, बैनन जनाब ज़ैनब उम्मु कुलसूम ने बढ़कर अब जैसे ही गाज़ी अब्बास का सर लिया, मामा है आप ज़ियारत करें, कहते जैसे ही सर लिया आंखें बंद हो गई। ये आज़ादारों जनाब कुलसूम ने गाज़ी अब्बास के सर को हाथों में लिया और लेकर ये जुमला कहा, ए मेरे गैरतदार भैया, अरे आपके बाद अरे खैमों में आग लगाई गई, आपके बाद अरे हमें बेमकना चादर, हाथ पसे पुष्ट गर्दन बंधे हुए मुनादी निदा दे रहा था, अरे ये बागी की बहनें। खैरुल जज़ा। अरबाब आज़ा, आपने ज़ियारत कर ली, महसूस करना अब एक और
امامہ ہے آپ کی خدمت میں. آپ جانتے ہیں کس کا؟ جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ماں اور بہنوں کے دل میں ارمان. ماں کے ارمان میرا لال جوان ہوگا, اس کے ماتھے پر صحرا سجاؤں گی. بہنوں کا ارمان بھائی جوان ہوگا, ہاتھوں پہ مہندی رچاؤں گی. اللہ اللہ. ارباب عذاب سننا تاریخ کا ایک منظر عرض کروں. آپ نے بارہا سنا ہوگا, ایک شخص آیا امام حسین کی خدمت میں, مولا میرے لیے دعا کریے کہ اللہ مجھے ایک چاند سا بیٹا دے دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آیا, آنے کے بعد چونکہ وہ زیارت جناب علی اکبر کے لیے آیا تھا, کہا دعا کریے مولا ایسے ہی مجھے اللہ ایک بیٹا دے دے. امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھے اتنا بتاؤ, اگر تمہارے پاس اتنا پیارا بیٹا ہو اور اگر اس کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ مولا میں یہ کہوں گا کہ وہ کانٹے میری آنکھوں میں چبھ جائے مگر اس بچے کے پاؤں میں نہ چبھے. اے عزادارو, امام نے کہا دعا نہ کراؤ, دعا نہ کرو, اتنا پیارا بیٹا ہوگا حسین کربلا کے مقتل میں جس کے سینے سے برسی کی نہیں کھینچے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس عزاداران امام, میں منظر تمام کر دیا گفتگو آپ کی خدمت میں. یہ قافلہ 11 محرم کو چلا, بس ایک فقرہ ہوگا آپ کی خدمت میں, امامہ آئے گا, اس کے بعد انشاءاللہ چند تبرکات اور ہے, بس زیارت کریے جلدی جلدی, میں تمام کر دوں گا گفتگو. کہتے ہیں نوک نیزہ پر تمام شہداء کے سر بلند ہوئے. اب چلتے 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 ایک چرچ تھا, چرچ کے سامنے ایک ضعیفہ نکلنا تھا. اب اس نے شہداء کے سر نوک نیزہ پہ دیکھے. دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ عزادارو تصور کرنا اس جملے پر, بس آخری جملہ ہی اس جملے کا. کہتے کہ جناب اس عورت نے جیسے ہی دیکھا نوک نیزہ پر ایک سر, تو اس کی نظر جناب علی اکبر کے سر پر پہنچی. جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتے دیکھتے تڑپ کے کہتی ہے کاش کہ جب یہ بیٹا مرا ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو. اللہ اکبر. کاش کہ جب یہ بیٹا مرا ہو اس کے سر و تن میں جدائی ہو, اس کی ماں نہ زندہ ہو. اے عزادارو, جناب لیلا کہتے اونٹ کی بلندی پر تڑپ گئی. ایک مرتبہ کہتی اس کی ماں زندہ ہے, میرے لال کا سار کربلا کے مقتل میں کاٹا گیا. لو ارباب عزا سال کی رہائی کے بعد اب جب شہداء کے سر آئے, جناب علی اکبر کا جب سر آیا, تاریخ کہتی ہے ام لیلا نے بڑھ کر اپنی آغوش میں لیا, اے میرے لال اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان, تجھے دولہا بنانے کا خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے ارباب عزا سوائے مظلوم کربلا کے. بس آپ کی خدمت عالیہ میں ایک چھوٹا سا, اور جانتے ہیں آپ کون؟ کرباب کی جان امام حسین علیہ السلام, جسے میدان مقتل میں اپنی آغوش میں لے کر آئے تھے. آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. لو ارباب عزا, وہ منظر نہیں عرض کرنا. ادھر امام علیہ السلام لے کر اپنی آغوش پہ گئے, تیرے سے شعبہ لگا, لے کر در خیمہ پائے. جناب رباب سے پہلے جناب سکینہ آ گئی. آنے کے بعد کہا اے بابا اپنے بھیا کو پانی پلا لیا. سکینہ پیاسی رہ گئی. ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا؟ گلا کٹا ہوا. اللہ اللہ. بس عزاداران امام, جناب رباب نے آغوش میں لیا, امام نے دیا, لے کر واپس تاریخ کہتی ہے پشت خیمہ جناب علی اصغر کو دفن کر دیا. بس عزاداران امام, ایک فقرہ سننا رحمت تمام. اتنے میں ایک شور اٹھا کہ 72 شہید ہیں, یہ 71 سر کیوں ہے؟ اے عزاداران امام, تاریخ کہتی ہے کہ 300 نیزہ بردار اپنے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لیے ہوئے. اب ایک مرتبہ ایک کسی نے کہا کہ حسین نے اسے پشت خیمہ دفن کر دیا. اے عزاداران امام, بس تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا.
اب نیزہ لے کر لمبے لمبے نیزے اس خیمے کی پشت پر آ کر زمین پر مار رہے تھے۔ اب یہ منظر جناب فضہ نے دیکھا، فضہ نے تڑپ کے کہا اے رباب تیرے لال کی خیر، اے عزاداران امام جناب رباب تیرے خیمہ سے، اے عزاداران امام قیامت ہو گئی۔ قیامت کیا ہے کہ جناب جیسے ہی دیکھا نا رباب نے کیا دیکھا، ایک ملعون نے نوک نیزہ زمین پر مارا۔ اب جو نیزہ مارا نا تو صرف نیزہ باہر آیا، مگر ایک شقی نے ایسا نیزہ مارا اب صرف نیزہ نہ آیا، نیزے کے ساتھ ارے 6 مہینے کا اصغر کا لاشا، اے عزاداران امام اس نے ایک مرتبہ خنجر نکالنے کے بعد علی اصغر کے گلے میں جدائی کی۔ اور رباب تڑپ کے کہتی ہے اے میرے والی و وارث، آپ کربلا میں سو رہے ہیں، میرا لال دوبارہ ذبح ہو گیا۔ لو عزاداران امام اسی 6 ماہ والے کا ماما جب لٹا ہوا قافلہ اب جیسے ہی شودا کے سر آئے علی اصغر کر رہا جناب رباب نے بڑھ کر آغوش میں لیا، اے میرے لال، اے میرے لال، کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یا بنیا کم اسلو کا لنگر کیا کروں کی میرے قد سے بڑا ہما، یہی شبیر سے کہتی رہی روح اصغر، کیا کروں کی میرے قد سے بڑا ہما، اتنی نازک میری گردن تھی اماں میری، تیرے شہزادہ نظر آیا اسے چوٹ لگی، ہو گیا تیر میرے ننھے گلے سے باہر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا ہما، اماں کے ساتھ بھلا تیر چلانے والا، مجھ کو لگتا ہے کہ وہ صاحب اولاد تھا، ہوتی اولاد تو کرتا نہ ستم جو مجھے پہ، کیا کروں کہ میرے قد سے بڑا ہما۔ اجرکم اللہ۔ بس ارباب اعضا اب جگر تھام لو، اس لیے کہ اب اس کا ماما ہے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پھلا ہے۔ عزاداران امام جس کا لباس جسم سے اتار لیا گیا، جس کی انگلیاں کاٹ دی گئی، امام جسے سلام کرتے ہیں السلام علیک یا خز الطریب، اللہ اللہ۔ بس عزاداران امام اب جانتے ہیں خامس آل با، خامس زیر کسا، آقا حسین علیہ السلام کا وہ ماما۔ بس عزاداران امام کا گلا ادھر سر و تن میں 12 ضربوں سے کاٹا گیا۔ لو عزاداران امام حسین کا سر نو کے نیزہ پر، اے عزاداران امام آؤ سر کو ہم سلام کریں۔ امام حسین کا سر نو کے نیزہ پر گویا ہوا، تلاوت قرآن پاک پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے جو لکھا ہے نا اس کی وجہ ایک ہی یہ وجہ ہے کہ کوئی زینب کے بے ردائی نہ دیکھے، کوئی زینب کا کھلا سر نہ دیکھے۔ اے عزاداران امام اسی لیے نو کے نیزہ پر سر حسین تلاوت کر رہا تھا۔ لو ارباب اعضا یہ سر چلتا چلتا یہ عزاداران امام قافلہ طویل تھا، سفر طویل تھا، کوفے سے شام یہ قافلہ چلا، زندان شام میں رکھا گیا۔ بس عزاداران امام ایک جملہ اور کہوں گا، تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ جب ٹھہرایا گیا تو امام حسین کا سر مل نہیں رہا تھا۔ بس سننا آخری یہ فقرہ ہے، امام حسین کا سر مل نہیں رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک ملعون نے تازیانہ لہراتا ہوا امام سید سجاد کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے اے سید سجاد یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے، تمہارے بابا کا سر مل نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام سید سجاد نے کہا کہ مجھے نہ مارو، میری پشت اب درے کھانے کے قابل نہ رہی۔ اے عزاداران امام سید سجاد کہتے ہیں وہاں دیکھو جہاں میرے بھائی اکبر کا سر رکھا ہے۔ اب جو صندوق کھولا گیا وہ کیا دیکھا گیا؟ ارے اکبر کے سر پر حسین کا سر رخسار لگائے ہوئے تھا، ایک بیویوں میں کوہرام بچا۔ لو ارباب اعضا اب جب سر آیا، سر حسین بڑھا، جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا، سر حسین پر بیان کرنا شروع کیا، اے بھیا، اے میرے ماں جائے، آپ کے بعد ہمیں
کشا کشا پھرایا گیا. اے بھیا آپ کے بعد منادی ندا دے رہا تھا, ارے لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. اے عزاداران امام حسین کا سر امامہ پڑھ کر زیارت یہ کرتے ہیں پکار اپنی آنکھوں کو ذرا بند کر لو اماں, تم سے دیکھا نہیں جائے گا تڑپنا میرا, اپنی آنکھوں کو ذرا بند کر لو اماں, اپنے سینے سے مجھے لگا لو اماں, دشت شفقت بھی ذرا سے پہ پھرا لو اماں, اب تو ہو جائے گا یہ برسر نو کے نیزہ, اپنی آنکھوں کو ذرا بند کر لو اماں. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس ارباب اعضاء اب آئیے اس بچی کو پرسا دیں جسے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی. در زندان پر آ کر بیٹھ جاتی تھی, اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھ کے کہتی تھی اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. جناب زینب کہتی تھی اے میری لاڈلی سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں, اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. وہ بچی تڑپ کے کہتی پھوپھی اماں ہمارا وطن جانا کب نصیب ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس عزاداران امام ابھی آپ کی خدمت میں حسین کی 4 سالہ یتیمہ کی چادر آئے گی, آپ پڑھ کر آپ زیارت کرنا. شبی عزاداران مظلوم کربلا تڑپ کے رونا, دل کھول کے رونا. لو عزادارو زندان شام میں غربت کی حالت میں شہزادی سکینہ اپنے بابا کو روتے روتے مر گئی. ایک بھائی ہے, ذرا سوچو وہ کیا کرے. ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں توکے خاردار. یہ وہی بچی ہے نا جو امام حسین سے رخصت کے وقت کہہ رہی تھی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی, بابا میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی. اللہ اکبر. بس عزاداران امام ذرا سوچو وہ بھائی کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کفن کہاں سے پہنائے. لو عزادارو تاریخ کہتی ہے ہاتھوں کی ہتکڑیاں سنبھال کر امام نے زندان میں ایک چھوٹی سی تربت بنائی. لو عزادارو جناب سکینہ کو غسالہ نے اللہ جانے کیسے غسل دیا ہوگا. لباس جسم سے چپکا ہوا, اگر لباس غسالہ اتارتی ہے تو گوشت کی چمڑیاں نکل جاتی. اللہ اکبر. بس عزاداران امام تمام کر دیا گفتگو. امام نے کس طریقے سے دفن کیا مجھے وہ نہیں عرض کرنا. تاریخ کہتی ہے جب لوٹے ہوئے تبرکات ملے نا تو ان میں چادریں بھی ملی. بس عزاداران مظلوم کربلا محسوس کر لینا. کہتے ہیں جب چادریں ملی علی کی بڑی بیٹی زینب اٹھی, چادر کو اکٹھا کیا. ام لیلا یہ تمہاری چادر, ام فروا یہ تمہاری چادر, بی بی فضہ یہ تمہاری چادر, کلثوم یہ تمہاری چادر. بس ایک فقرہ کہوں گا, یہ چادر آپ کی خدمت میں یہ سوچ کے روئیے گا کہ اس بچی کی ہے کہ جس کے بال بڑے نہ تھے, اپنے ہاتھوں سے اپنے رخسار کو گھیرے ہوئے تھی. اور سزاداران مظلوم کربلا محسوس کرنا. تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا. تاریخ نے کیا لکھا کہ اب جیسے ہی جناب زینب ایک ایک بیویوں کو چادر تقسیم کر چکی, فضہ تمہاری چادر, رباب تمہاری چادر, رقیہ تمہاری چادر, کلثوم تمہاری چادر, سب کو جب چادر علی کی بیٹی باندھ چکی, تاریخ کہتی ایک چھوٹی سی چادر بچی. ایک چھوٹی سی چادر بچی. عزاداران مظلوم کربلا جناب زینب نے اس چادر کو اپنی آغوش میں لیا. ارے آگے آگے زینب ہے, پیچھے پیچھے سجاد. ارے چلتے چلتے ارے قید خانہ آیا, قید خانے کے اندر گئی. ایک چھوٹی سی تربت پر لاؤ ارباب اعضاء, ایک چھوٹی سی تربت پر ارے ننھی سی چادر کو رکھا اور رکھ کر کہے سکینہ ارے چادر مل گئی. اے میری لاڈلی سکینہ ہم قافلہ وطن جا رہا ہے, کیا تم ہمارے ساتھ وطن میں آ گئے. عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا ہے, ہاتھ بندھے لاش اٹھا اے بھی بچوں گئے.
جزاک اللہ خیر الجزا. بس ارباب اعضاء چادر بی بی سکینہ کی پرسہ دے لیا آپ نے. اب جانتے ہیں آپ 21 سفر المظفر ہے، آپ قافلہ کربلا میں ہے. اب ایک رہوار آئے گا، اب مولا حسین کا رہوار نہیں بلکہ تاریخ کہتی ہے امام کے اس بیٹے کا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. عزاداران مظلوم کربلا ایک روایت عرض کروں گا. مولا کا رہوار امام سید سجاد کا رہوار آپ کی خدمت میں آئے گا، آپ بڑھ کے زیارت کیجئے گا. لو ارباب اعضاء یہ قافلہ کربلا سے چلا مدینے کی جانب. جب چلتے اے بشیر جاؤ اعلان کر دو مدینے میں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. عزاداران امام بس تصور کرنا، تاریخ کہتی ہے کہ امام چلے سوار ہوتے ہوتے مدینے میں خبر پہنچی. بس ایک فقرہ عرض کروں گا، رہوار مولا کا آئے گا، بڑھ کر زیارت کریے گا. تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا. جیسے ہی امام چلے ہیں عزاداران مظلوم کربلا، یہاں مدینہ قریب آیا، ادھر سے محمد حنفیہ بڑھے، ادھر سے حضرت عبداللہ بڑھے. چلتے لو ارباب اعضاء جیسے ہی امام سید سجاد نے دیکھا کہ محمد حنفیہ آ رہے ہیں، ایک مرتبہ رہوار سے اترے. امام کا رہوار آپ کی خدمت میں ہے، بڑھ کے زیارت کرنا. تاریخ کہتے جیسے ہی اب ایک مرتبہ امام سید سجاد رہوار سے اترے، امام جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے، امام سید سجاد کو آغوش میں لیا. اب جیسے ہی اپنے دونوں بازوؤں کے درمیان رکھا، ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں اے چچا ارے ذرا آہستہ، ان بازوؤں پہ اتنے درے، ان بازوؤں پہ اتنے تازیانے. لو ارباب اعضاء اسی غریب کا رہوار آپ کی خدمت عالیہ میں آیا. لو عزاداروں بڑھ کر جناب عبداللہ نے تاریخ کہتی ہے اپنے جیسے ہی دو بازوؤں میں لیا، تڑپ کے امام سید سجاد نے کہا اے چچا عبداللہ بڑے آہستہ سے اپنے بازوؤں کو دبانا، ان پشت پہ اتنے تازیانے. ارے سجاد نے بڑے ظلم دیکھے، گاؤں کربلا سے کوفہ سے شام، ارے شام سے قافلہ مدینے آ گیا. ان کو بابا کی یاد آتی ہے، کوئی قصاب جو گردن پہ چلاتا ہے چھری، ان کو بابا کی یاد آتی ہے. ان کے بابا کا بدن رنگ میں تھا بارہ بارہ، رو ڈالا گیا مظلوم کا رنگ لاشا. جب بھی لے جاتے ہیں سجدے میں جب یہ اپنی، ان کو بابا کی یاد آتی ہے. اجرکم اللہ. بس ارباب اعضاء اب یہاں سے چند اماریاں ہیں، مگر تصور کرنا جب اماریاں مدینے سے چلی تھیں تو ان کی کیفیت کیا تھی. اب جب واپس یہ زندان سے رہا ہو کر بھائی کا چہلم منانے جا رہی ہیں تو کیفیت کیا ہے. عزاداروں 11 محرم کو جناب زینب کے لبوں سے تو یہی جملہ نکلا تھا نا، اے قاسم و اکبر، اے میرے غازی عباس، مدینے میں بڑی شان سے سوار کیے تھے. اے میرے بھیا عباس، کس شان سے ہمیں مدینے سے لائے تھے. اب زینب کربلا سے کوفہ جا رہی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں. بس عزاداران امام 2 بہنیں، ایک کا نام جناب زینب، ایک کا نام جناب کلثوم. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، روایت کے وہ جملے عرض کروں گا، یہ ہماری آپ کی خدمت میں آئیں گی، بڑھ کر زیارت کرنا. جب امیر کائنات کو ظاہری حکومت ملی، ظاہری خلافت ملی، جب امام کوفے پہنچے، اب دارالخلافہ امام نے کوفے کو بنایا، بغیر بیٹیوں کے گھر سونا تھا. اللہ آپ سب کی بیٹیوں کو آباد رکھے، گودیاں آباد رکھے. یہ عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام نے دیکھا بیٹیوں کے بغیر گھر سونا ہے. امام حسن کو کہا اے میرے لال جاؤ مدینے سے ہماری بیٹیوں کو لے آؤ.
مگر کوفے تک آنا تو اس کے بعد کوفے میں یہ قافلہ لانا تو رات کو لانا، دن کے اجالے میں نہ لانا۔ عزادارو قیامت کی کیفیت ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن لے کر جب پہنچے ہیں نا بیرون کوفہ، یہ قافلہ روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ تاکہ شام ہو جائے تو یہ بیویاں مخدرات عصمت و طہارت کی ملکہ، وہ جس کے سر کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا ہو، کبھی آسمان و بادل نے نہ دیکھا ہو، کس شان سے امام حسن کوفے تک لائے۔ مگر جب شام ہوئی تو امیر کائنات کا کہنا تھا کہ رات کی تاریکی میں میری بیٹیوں کی ہماری کوفے میں لائی جائے۔ میں کہوں گا اللہ اللہ مولا، یہ تو 40 ہجری کا کوفہ ہے نا، ذرا 61 ہجری کا کوفہ آ کر دیکھیں۔ ادھر حسین کے گلے پہ خنجر چلا، ادھر 11 محرم آئی۔ لو ارباب عزا، یہ دو ہے ہماری یہاں شہزادی زینب ام کلثوم کی آپ کی خدمت میں ہے بڑھ کر زیارت کرنا۔ تاریخ کہتے ہیں 11 محرم کو جب اسیر کیا جانے لگا، جناب زینب کی طرف ایک ملعون بڑھا کہ تاکہ ہم سوار کریں۔ جناب زینب نے کہا ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم اہل حرم ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، میں علی کی بیٹی ہوں، ہاتھ نہ لگانا۔ لو عزاداران امام سید سجاد نے جناب زینب کو سوار کیا۔ یہ قافلہ چلا کوفے سے شام کی رہائی کے بعد اب یہ قافلہ زندان سے رہا ہو کر اب جیسے ہی کربلا پہنچا، تاریخ کہتی ہے ارے اونٹ کی بلندی سے جناب زینب نے اپنے آپ کو بھیا کی تربت پہ گرایا، آقا حسین کی تربت پہ گرایا۔ لو ارباب عزا، ہماری بڑھ کر زیارت کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی اونٹ کی بلندی سے زینب نے ارے بھیا حسین کی تربت پہ گرایا، تڑپ کے بیان کیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے ارے زینب مزار حسین پہ آئی، آ کر کہتی ہے اے بھیا، ارے زینب اجڑ کر آ گئی، اے بھیا سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ جائی، میں مدینے نہ جاؤں گی بھائی، در بدر جا چکی ہوں پھر آئی، میں مدینے نہ جاؤں گی بھائی، اس طرح ہم مسیر محن تھے، ایک رسی میں 12 گلے تھے، در بدر جا چکی ہوں پھر آئی، میں مدینے نہ جاؤں گی بھائی۔ اللہ اکبر۔ بس ارباب عزا، تاریخ کہتی ہے کہ بلندی سے اونٹ سے اپنے آپ کو زینب نے بھیا کی تربت پہ گرایا۔ لو عزادارو حسین کی تربت پہ زینب ماتم کر چکی، ام کلثوم ماتم کر چکی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے میرے لال سجاد، ارے مجھے ذرا عباس کی تربت پہ لے آؤ۔ اے عزاداران امام سید سجاد نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، اب جیسے ہی فرات کا کنارہ آیا ایک چھوٹی سی تربت جناب زینب نے دیکھی، تڑپ کے کہا اے میرے لال سجاد، ارے میں نے تجھے عباس کی تربت پہ لانے کے لیے کہا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے تڑپ کے کہا اے پھوپھی اماں، ارے یہ چچا عباس کی تربت ہے، یہ چچا عباس کی تربت ہے۔ اس لیے جناب زینب کہتی ہے میرے لال پھر یہ قبر چھوٹی کیوں؟ میرا بھائی تو اتنا قداور تھا، اگر وہ رہوار پہ چلتا تھا ارے پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے، اے میرے لال یہ تربت چھوٹی کیوں؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، ارے لاش پہ اتنے گھوڑے، اتنے ٹکڑے، ارے میرے چچا کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے۔ سجاد بیٹا لہد چھوٹی بنائی جو گئی ہے، میرا عباس تو چھوٹا نہیں تھا، لہد چھوٹی بنائی جو گئی ہے، اس چھوٹی سی تربت میں دل میں میرا عباس سویا ہے پکو کر، بڑی مشکل میں ہوگا میرا بھیا، لہد چھوٹی بنائی
اعزاء، ابھی آپ نے دیکھا بی بی ام لیلہ کی تواریخ، بی بی ام لیلہ کی ہماری آپ کی خدمت عالیہ میں گزر چکی، آپ نے زیارت کر لیا۔ جانتے ہیں ایک ایسی ماں ہے جس کے جوان کے جانے سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو ارباب اعزاء، جوان کی موت بڑی مشکل ہے، ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے جدھر علی اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا، علی اکبر نے بابا کو سلام کہا، علیک منی السلام، اے بابا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب جوان کا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پہ سر آن کے لے جا بانو، چھت گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو۔ جیسے یہ خبر جناب بانو نے سنی نا ارباب اعزاء، ام لیلہ نے سنی، تاریخ کہتی ہے فضا نے کیا منظر دیکھا، کبھی لیلہ خیمے کے اس پردے سے، کبھی اس پردے سے، تڑپ کے پوچھ لیا اے لیلہ یہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ جناب لیلہ کہتی ہیں جب سے سنا میرا لال مارا گیا، میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بس آزاد مظلوم کربلا، اب آپ کی خدمت عالیہ میں ایک اور ہماری آئے گی، مگر دیکھیے گا بالکل خالی ہماری ہے، چند سامان ہیں وہ کہ جو لوٹ لیے گئے۔ اللہ اکبر، بڑھ کے زیارت کرنا ارباب اعزاء، کربلا سے کوفہ کتنے مظالم ڈھائے گئے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مگر جب لوٹے ہوئے تبرکات ملے نا ارباب اعزاء، اس سارے تبرکات کو جمع کر کے بعض کہتے ہیں کہ کیا ملا، سارا تو جلا دیا گیا خیمے میں، مگر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ملا تو کیا ملا، ایک جھولے کی چھوٹی سی لکڑی، مگر اس زاویے پہ نہیں جانا ہے عزادارو، خالی ہماری آپ کی خدمت میں آئے گی، بڑھ کے زیارت کرنا۔ ذرا سوچو کہ زینب کیا کیا مدینے سے لے آئی تھی، واپس مدینے زینب کیا لے جا رہی ہے؟ جوان بیٹا علی اکبر جیسا لائے، کربلا میں تیر چھوکا کر سو گیا، ننھا سے اصغر لے کے آئی، تیر ہرملہ کا نشانہ بن گیا، 32 برس کا بھائی ساتھ آیا، شانہ کٹائے ہوئے دریا کے کنارے سو گیا۔ اپنے جیسا بھائی حسین ساتھ لائی تھی، کربلا کے مقتل میں 12 ضربوں سے سر جدا کر دیا گیا، چادریں سر پھیلائی تھی، سر سے چادریں چھین لی گئی۔ لو عزادارو، بے ہماری آپ کی بارگاہ میں اونٹ لایا جا رہا ہے، بڑھ کے آپ زیارت کریں اور محسوس کریں کہ کیا عزاداران مظلوم کربلا زینب کیسے مدینے جائے، زینب کیسے مدینے جائے، کس شان سے مدینے سے آئی تھی۔ عجب نہ ہو بی بی ام البنین انتظار کر رہی ہوں کہ زینب یہ قافلہ لے کر آئے گی، مگر عزاداران امام بشیر نے اعلان کر دیا اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ بس عزاداران امام یہ آپ کی خدمت میں بے ہماری آپ کی خدمت میں آلائی آ رہی ہے، آپ پڑھ کر زیارت کر لینا۔ بس عزاداران امام آخر میں 2 ہماریاں ہیں، آپ کی خدمت میں بڑھ کر آپ زیارت کرنا، مگر ایک ہماری ایسی ہے کہ جس پر ایک ننھا سا گہوارہ ہے۔ بس سننا ارباب اعزاء، آپ جانتے ہیں آپ کی خدمت میں جناب علی اصغر علیہ السلام کے گہوارے کہ وہ ہماری آپ کی خدمت میں آئے گی، آپ بڑھ کر زیارت کرنا۔ وہ ہماری عزاداران مظلوم کربلا، بس ایک روایت سنو، جب جناب مختار نے ہرملہ کو قید کیا، جب جناب مختار نے ہرملہ کو قید کیا کہ یہ بتاؤ کہ کربلا میں تم نے کون سا ایسا ظلم ڈھایا، تو جناب تاریخ کہتے مختار کے سوال پر ہرملہ کہتا ہے نہ پوچھو۔ بس ایک روایت سناؤں گا، آپ کی خدمت میں گہوارہ آئے گا، بڑھ کے زیارت کرنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب مختار نے پوچھا تو ہرملہ کہتا ہے نہ پوچھو، سن نہ سکو گے، کہا نہیں بتانا تو پڑے گا۔ ہرملہ کہتا میں نے ایسے مارا، علی اصغر کے گلے پر ایسے تیر چلایا کہ جیسے کہ ایک مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے۔ بس سننا ارباب اعزاء، وہ روایت عرض کروں گا، آپ کی خدمت میں گہوارہ آئے گا، بڑھ کے زیارت کرنا۔ کہ ایسے ہم نے تیر چلایا، ایسے قتل کیا، ایسے ذبح کیا جیسے کسی مچھلی کو مارا جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی پہلے پوری طاقت سے اچھلتی ہے، جب اچھل کر تھک جاتی ہے تو کروٹیں بدلتی ہے، اب جب کروٹیں بدل کر تھک جاتی ہے تو اپنا ننھا سا دہن کھول دیتی ہے تاکہ مجھے پانی میں ڈال دو۔ اے ارباب اعزاء، ایک مرتبہ ہرملہ کہتا مختار اب جب میں نے علی اصغر کے گلے پر تیر چلایا، علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر اچھلے، اب جب اچھل کر تھک گئے تو باپ کے ہاتھوں پہ کروٹیں بدلی، اب کروٹیں بدل کر تھک گئے تو اپنا ننھا سا دہن کھول دیا۔ اے بابا
اصغر اب بھی پیاسا ہے، لو ارباب اعضا وہ گہوارہ آپ کی خدمت میں ہے، آپ پڑھ کے زیارت کرو۔ تاریخ کہتی حجی فقرہ لکھا آر حسین کا، وہ 6 ماہ حسلیوں والا اصغر کربلا کے مقتل میں 2 بار ذبح کیا گیا، ایک بار تیرے سے شعبہ سے، دوسری بار قبر سے نکال کر آئے وہ ماں کیسے مدینے جائے۔ کب تم گھر کو آؤ گے، دریا سے تم پی کر پانی، کب تم گھر کو آؤ گے، رن سے میرے یوسف سالی، کب تم گھر کو آؤ گے، سوگ میں تیرے، سوگ میں تیرے بیٹا ہم نے پہلی کا بلی گالی ہے، بھوگر بالوں والے آدھا جھولا تیرا خالی ہے، کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر کو آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آخری ہماری ہے پرساد دے لینا۔ آپ جانتے ہیں کون؟ حضرت علی اصغر کی ماں جسے ام رباب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بی بی ہے کربلا کے مقتل میں جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ عزاداران امام، تاریخ کا وہ منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس روایت تمام کر دوں گا، ہمارے یہاں ہمہ خیال برآمد کر دی جا چکی ہے۔ بس عزاداروں وہ روایت بس سماعت کیجیے گا، رحمتیں تمام کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایسے عالم میں کربلا جیسے یہ قافلہ پہنچا ہے امام حسین کا چہلم منانے کے لیے، روایت کہتی ہے کہ جب واپس قافلہ جانے لگا تو جناب رباب قبر امام حسین پر بیٹھی گریہ کر رہی ہیں۔ جب بیویوں کا شمار ہوا تو ساری بیویاں نظر آئیں مگر جناب رباب نظر نہ آئی۔ جناب زینب نے کہا میرے لال سجاد دیکھو کہ قبر بھیا کی قبر پر کوئی بیوی بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی جناب زینب قریب آئی ہے تو کیا دیکھا؟ کوئی اور نہیں، جناب رباب ہیں جو امام حسین کی تربت پر بیٹھ کر بیان کر رہی ہیں۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، جناب زینب کہتی ہے اے بھابی جان چلو یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ اے بھابی کا یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے کہ آپ مدینے نہ جائیں گی؟ اے عزاداروں یہ کہنا تھا۔ جناب رباب کہتی ہے اے زینب ارے جب تم واپس مدینے جاؤ گی تو آپ کے والی و وارث عبداللہ کا سایہ مل جائے گا، مگر رباب ارے واپس مدینے جا کر کیا کرے؟ اے عزاداران امام، جناب رباب کہتی ہے زینب اب رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ کربلا کے مقتل میں میرا والی و وارث مارا گیا۔ ارے رباب 2 بچے لے آئی تھی، اصغر کربلا میں مارا گیا، ارے سکینہ زندان شام میں مر گئی۔ اے زینب اب رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ زینب رباب حسین کی قبر کی مجاوری کرے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین یا حسین۔